مر جاتی ہے انسانیت اقتدار کی بھوک میں، مر جاتی ہے انسانیت اقتدار کی بھوک میں، خدا کسی ظالم کو کبھی عروج نہ دے۔ آئے روز مسلمانوں کے خون کی بڑھتی ہوئی ارزانی سے دل ڈوب جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا لہو بہہ رہا ہے یہ مسلمانوں کا لہو نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لہو کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ آج اگر اس دنیا میں کسی کو جینے کا حق ہے تو بس ظالم کو ہے۔ اتنا کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عزت کی ہر روز طرح طرح سے تذلیل جاری ہے اور مسلمانوں کی غیرت کو سلایا اور سہلایا جا رہا ہے۔ آج ہے ہمت کسی میں کہ جہاد کا نام لے کر اسلام کے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دے؟ آج ہے کوئی مرد مجاہد جو خود کو صلاح الدین ایوبی سمجھ کر ان احسان ناشناس سامراجی خداؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے جنہوں نے تمام مسلمانوں کی زندگی تباہ کر رکھی ہے، جو آج تک مسلمانوں کے ملک میں قتل عام کرتے رہے ہیں اور انہیں سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا گیا، اپنے ضمیر کا سودا کر کے ان قاتلوں کو رہا کر دیا گیا؟ مگر جب کبھی یہی کام نوجوان ایمل کانسی کرتا ہے تو دنیا کے حقوق کے علمبردار امریکہ اسے دہشت گرد قرار دے کر اسے ہمارے اپنے ہی ملک سے لے جا کر پھانسی کے تختے پر چڑھا دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے مرد مجاہد کی جہاد کی بات آتی ہے تو اقوام عالم امن کا جھنڈا لہرا کر اسے دہشت گرد اور انتہا پسندی جیسے القابات سے نواز دیتا ہے۔ میں عراق کے مرد مجاہد صدام حسین کی دلیری کی بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، وہ صدام حسین جس نے ایک مسلمان بیٹی کی فریاد پر اسرائیل پر 30 میزائل گرا ڈالے اور تمام دنیا کو بتلا دیا تھا کہ ہر جنگ میں فولاد کی دلیر ہیں ہم لوگ، ہر جنگ میں فولاد کی دلیر ہیں ہم لوگ، منشائے دل حیدری قرار ہیں ہم لوگ۔ مگر افسوس کے اسلام کے اس سپہ سالار کا ساتھ دینے کے بجائے مسلم دنیا نے خوف اور پیسوں کے بتوں کے آگے جھکنے کو ترجیح دی۔ آج میں تمام لوگوں سے سوال کرتی ہوں کہ کیا اس دور میں مرد مسلمان پر جہاد حرام ہے؟ کیا اپنے مسلم بہن بھائیوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر نیوٹرل کی رٹ لگانا مسلمانوں کا کردار ہے؟ ذرا میرے پیارے مسلمانوں کو امریکہ کی شفقت ملاحظہ ہو۔ یہ حقوق کے علمبردار تب کہاں ہوتے ہیں جب مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، شفقانہ حملے کیے جاتے ہیں، ان کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے ملک میں ڈرون حملے کیے جاتے ہیں، تب یہ نام نہاد حقوق انسانی کے رکھوالے کہاں ہوتے ہیں؟ ذرا میرے ملک کے بہادر لوگوں اور بھی سنیے۔ 6 نومبر 1947 20 دن میں 2 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا قتل عام اور 3 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا پاکستان کی طرف ہجرت، 10,000 سے زائد خواتین کی تذلیل اور عصمت دری کی گئی۔ فلسطین میں بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے رہے مگر امن کے سفیر امن میں ہیں۔ مسلمانوں کے جہاد کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کہلوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کو امن اور نیوٹرل کا سبق دے کر ہمارے اپنے ہی مسلمانوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں۔ برما میں امت مسلمہ کے قتل کا بازار گرم ہوتا ہے مگر حقوق انسانی کے علمبردار سوئے رہتے ہیں۔ کشمیر میں اٹوٹ انگ کی شفقانہ ضد خون کی ہولی کھیلتی ہے مگر اقوام عالم پر سقوط طاری ہے۔ فرانس میں ناموس رسالت پر رقیق حملے کی جسارت کی جاتی ہے مگر بے ضمیر عالم پر مردنی چھائی رہتی ہے۔ پاکستان، افغانستان اور عراق میں ڈرون حملے کیے جاتے ہیں مگر اقوام عالم پر سقوط طاری ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس لیے تو آج بھی تیرے خون پہ واویلا اور میرے خون پہ خاموشی ہوتی ہے۔ آج اسرائیل نے لبنان پر بھی فضائی حملے شروع کر دیے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں پر حملے کی مسلسل تیسری رات غزہ کی پٹری پر اسرائیلی جنگی طیاروں نے فلسطینیوں کی آبادی کو نشانہ بنایا۔ دھماکوں سے علاقے گونجتے رہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیل نے 1500 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ مگر آگے سنیے، امریکہ نے سلامتی کونسل کو اسرائیل کے خلاف مذمت کا اعلامیہ جاری کرنے سے روک دیا۔ یہ امریکہ تو امن کا علمبردار کہلایا جاتا ہے نا، تو اب کیا ہوا؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ انسانیت صرف ظالم کے لیے ہے؟ ہر رمضان کے بابرکت مہینے میں مسجد الاقصی پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ہر رمضان المبارک میں ہم مسلمان یہی سب دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک انگلی پر درد ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، مگر آج ہم نام کے مسلمانوں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔
ہم ہر روز کشمیر، فلسطین، روہنگیا، برما کے مسلمانوں کی موت کی خبریں سنتے ہیں، ہماری مسلمان بہنوں کی عزتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج میں تمام مسلمانوں کو کہنا چاہتی ہوں، آج میں تمام ان بہادر مسلمانوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ چاہے میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، آپ چاہے تو خاموش رہیں۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے اب میں نے ٹھانی ہے، اب منظر نہیں بدلنا، اب قصاص کی بھیک نہیں مانگنی، اب حقوق چھین کر دکھانے ہیں، اب نعرہ دلگیر بن کر، عزم شبیر بن کر اور حیدری کی شمشیر بن کر اب تقدیر کو بدلنا ہے، اس نظام ظلم کو بدلنا ہے۔ تمام دنیا کی ایمبیسیز کو بتا دیا جائے کہ اقوام عالم کو یہ خبر کر دی جائے، سامراجی خداؤں کو بتا دیا جائے کہ اب اقبال کی شاہین سر فہرست ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یک آواز ہے۔ کیونکہ میں آج اس بات سے واقف ہوں کہ نہ ہی صلاح الدین ایوبی نے آنا ہے اور نہ ہی محمد بن قاسم نے آنا ہے ہماری قسمت بدلنے کو۔ میں تمام مسلمان عورتوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ مہربانی کر کے اٹھیے، ایک عظیم عالیشان انقلاب کے نقیب بن کر الٹ دیجیے اس فرسودہ نظام کی بساط، بہا دیجیے اپنے جسم کا سارا پسینہ اور خون، پھر پھوٹے گا اس کشت ویرا سے ایک سہانا منظر، اپنی آغوش میں ایک انقلاب لیے ہوئے جو بہا جائے گا ساری بے انصافیوں اور ظلمتوں کو۔ مجھے دنیا کی عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں صرف پاکستان کی عورتوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ عورت مارچ کرنے کو بھی تو نکلتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنے کو بھی تو نکلتی ہیں، کیوں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکل سکتی ہیں؟ آج سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دور ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا چل رہا ہے، تو ہم تمام خواتین کو اسرائیل اور امریکہ کے اگینسٹ ٹرینڈ چلانا چاہیے کہ فری فلسطین، فری فلسطین، فری فلسطین۔ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو جنگ ہی صحیح۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔